کنویں کا پانی کناروں سے چھلکنے لگا. کاش اس باکمال بچی کے صدقے میں ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو بھی کثرت روح کی سعادت حاصل ہوتی رہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ مدنی منڈے اور مدنی منڈیاں بچے اور بچیاں اپنے ساتھ تذکر رکھتے ہیں اور محسن و ممتاز تاجدار و باوقار خوشبودار و پرانوار مکی مدنی سرکار محبوب کردگار عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرانوار پر کثرت سے درود و سلام کے پھول و گجرے پیش کرتے ہیں. خصوص دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ للبنین وللبنات کے پاس طلباء و طالبات روزانہ بلا ناوا کئی ہزار بار درود شریف پڑھنے کی برکتیں لوٹتے رہتے ہیں. ذکر و درود ہر گھڑی زبان ہے. ذکر و درود ہر گھڑی زبان شافعی علیہ رحمۃ اللہ کا جو کتاب موضوع ہے اس میں ایک ایمان کو جگمگا دینے والی حکایت ہے. آپ بھی سنیے گا. رنگ برنگے خوشبودار مدنی پھول چون حضرت شیخ ابراہیم علی رحمۃ اللہ علیہ جو حج کی سعادت عظمیٰ حاصل کر کے تک پہنچے ان کا عالم اور ملاقات کرنے والے ان کی قربت میں کشش اور روحانیت کی لذت تھا. خاص طور پر جو ان سے ہاتھ ملا تھا اس کے ہاتھ سے پاکیزہ لطیف اور دل نواز خوشبو جاری ہو جاتی. کیسی خوشبو کہ جس کے نام سے عطر فروش کی واقف تھا. اتنے بڑا خط کیوڑا مجموعہ ان کے ہاتھ کی خوشبو دریافت شدہ تمام لطفیات سے متصل. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے مبارک ہاتھ سے یہ غیر معمولی خوشبو کہاں سے آئی؟ اس کا راز فرمانا. حضرت شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سفر حج کے دوران بستے کی جانچ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا. سو گیا. آپ پوری کو قافلہ مجھے چھوڑ کر جا چکا. سڑے علاقہ تیز لو کا موسم گرما گرم ہوا تنہا پریشان ہو گیا. نہ کوئی آواز نہ انسان اور گرم ہوا کی تپش الگ جھلسا رہی. بابا کے مجھے یہ کم سن لڑکا لگتا ہے. میں جلدی سے اس کی طرف لگتا کہ سوچ کر کہ کہیں نگاہوں سے گزرنا ہوگا. وہ لڑکا اتنا حسین تھا جیسے چودھری کا چاند یا دوپہر میں جیسے چمکتا دمکتا سورج. میں قریب گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ
آپ میرا نام نہیں جانتے؟ کوئی سابقہ دل سنے مجھے یاد نہیں، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ پکا بتا شیخ، میں نے جب سے پہچانا بھولا نہیں اور جب سے ملا جدا نہیں ہوا۔ شیخ ابراہیم، آپ اس شدید گرمی میں بیابان کے اندر کیسے قیام کرتے ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے اس کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کی اور نہ کسی کی رفاقت اختیار کی، اور سب سے جدا ہو کر اسی کی طرف جا رہا ہوں، بس اسی کے معبود پر حق ہونے کا اعتبار ہے۔ شیخ ابراہیم، آپ کہاں سے باتیں کرتے ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا محبوب میرا ضامن ہے۔ شیخ ابراہیم فرمانے لگے، خدا کی قسم، میں اس تیز لو اور شدت گرمی سے آپ کی جان کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ لڑکا رونے لگا، تو اشعار آنے لگا جن کا مفہوم کچھ ہوا ہے، مجھ کو نازے نہ لڑا راہ کی کٹھنائی میں ہوں بے خوف، مجھے رب کے گھر جانا ہے، عشق تڑپاتا ہے، شوق حوصلہ بڑھاتا ہے، دوست اللہ کا انسانوں سے بیگانہ ہے، بھوک لگتی ہے تو کر لیتا ہوں اس کے سیری، ذکر پانی ہے میرا، شکر میرا دانا ہے، دہر میں کچھ بھی نہیں اس کی ہدایت کے سوا، وہی ساقی وہی ساغر وہی میں خانہ ہے، قوت عشق میری دیکھ میرا جسم نہ دیکھ، ناصحہ لگتا ہے تو عشق سے بیگانہ ہے، عشق ہی کوہ کن اور عشق ہی طوفان بردار، عشق سے شوق بکف دشت ہے ویرانہ ہے، بے پروبار اڑا کر مجھے لے جائے گا جس کو میں جان گیا جس نے مجھے جانا۔ شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ کریم نے فرمایا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اپنی عمر صحیح بتا دیجیے۔ لڑکا کہنے لگا، خدا کی قسم میری عمر 12 سال ہے۔ بلا میری عمر کیوں دریافت فرما رہا ہے؟ فرمایا، آپ کی باتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ لڑکا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے، اس نے مجھے بہت سے ایمان والوں پر فضیلت دی۔ شیخ ابراہیم فرماتے ہیں، میں اس 12 سالہ عارف ربانی کی شیریں کلامی میں کھو گیا اور رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا، جس نے اس کم سنی میں پھول جیسے لڑکے کے قلب کو اپنی محبت اور عرفان کا گہوارہ بنا دیا۔ مناجات سن کر لڑکے نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، پھر نظر اٹھا کر تیکھی نظروں سے دیکھا، کہا، اے شیخ، حقیقتاً جدا وہ ہے جسے دوست ترک کر دے، واصل وہ ہے جو اس کا اطاعت گزار ہے، مگر آپ تو قافلہ حجاج سے جدا ہو گئے۔ شیخ ابراہیم صاحب دادے، آپ نے بالکل سچ کہا، میں ایسا ہی ہوں۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر دعا کی درخواست کرتا ہوں تاکہ میں اپنے قافلے سے جا ملوں۔ اس 12 سالہ کم سن لڑکے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور زیر لب کچھ پڑھا۔ شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ کریم فرماتے ہیں، اسی وقت ہاتھوں ہاتھ مجھ پر غنودگی کی کیفیت آئی ہے۔ ہوش آیا تو اس وقت آیا جب میرے قافلے کے رفیق نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شیخ ابراہیم، سواری کر، اپنی سواری پر سنبھل کر بیٹھو، کہیں گر نہ جانا۔ فرماتے مجھے معلوم نہیں وہ لڑکا آسمان کی طرف پرواز کر گیا یا کہاں چلا گیا، میں اپنے قافلے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میرے لیے باعث تعجب۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہمارا قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو ایک دن خانہ کعبہ کے قریب میری نگاہ نے اسی لڑکے کو دیکھا۔
کس حال میں دیکھا؟ وہ لڑکا کعبۃ اللہ المشرفہ کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا. حضرت شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے میں نے پہچانا یہ وہی لڑکا ہے. فرماتے میں قریب پہنچا تو وہ کمسن عارف، وہ کمسن ولی اللہ غلاف کعبہ کو چھوڑ کر سجدے میں تھا. میں انتظار کرنے لگا کہ سجدے سے سر اٹھائے، مگر اس نے سر نہ اٹھایا. بہت دیر ہو گئی. جب میں نے اس کے جسم کو ہلایا تو وہ بے جان ہو چکا تھا. انا للہ و انا